بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو پبلک پلس، میں ہوں نمرہ طارق۔ ناظرین، اگر بات کریں پاکستان کی معیشت کی اس وقت تو جو ماشاءاللہ سے الحمدللہ سے بہت اچھی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ اب جو میکرو اکانومک انڈیکیٹرز کو دیکھا جائے، جیسے کہ حکومت کلیم بھی کر رہی ہے بائی دا وے، اور خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں، جیسے کہ جی ڈی پی گروتھ کی بات کی جائے، اس کی بہتری کی بات کر رہی ہے حکومت، انفلیشن ریٹ میں کمی کی بات ہو رہی ہے، پھر جو ریمیٹنسز ہیں ان میں ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا، پھر اس کے علاوہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو سرپلس کی طرف گئے، وہ بھی ایک ریکارڈ ہے اپنی نوعیت کا۔ تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں پہ اتنے پازیٹیو انڈیکیٹر سامنے آ رہے ہیں، وہاں پہ کیا پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت اور جو اتحادی حکومت اوورآل تمام جماعتیں، کیا یہ سیاسی طور پہ بھی ون کر رہی ہیں یا نہیں؟ یہ بات اب میں نے یہاں پہ کیوں ریز کی؟ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ 4 فروری 2025 یہ وہ تاریخ ہے جس پہ بانی تحریک انصاف عمران خان اور ان کی بہنوں کی آخری ملاقات کروائی گئی تھی۔ اس کے بعد اب تک متعدد بار ان کی بہنیں جاتی ہیں ڈیالہ جیل، لیکن ان کا راستہ روکا جاتا ہے، حکومتی اقدامات کیے جاتے ہیں ان کے خلاف، اور اب تک ان کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ اب ملاقاتوں کا جب سلسلہ شروع ہوتا ہے، اس میں بھی مختلف پالیٹکس سامنے آتی ہیں، کچھ لوگوں کو ملوایا جاتا ہے، کچھ کو نہیں ملوایا جاتا۔ حکومت جہاں پہ اتنی اچھی طرح سے اگر فنکشن کر رہی ہے تو وہاں پہ سیاسی اعتبار سے اتنا ہار کیوں رہی ہے، اتنا ڈر کس کا ہے؟ اس پہ بات کرتے ہیں، مجھے جوائن کریے آمنہ شیخ صاحبہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، ڈیفینیٹلی اس کوسچن کو آنسر کریں گی، ساتھ ہی بیرسٹر سعد رسول صاحب۔ آمنہ آپ کی طرف آؤں گی، پہلے تو میرے پروگرام میں خوش آمدید آپ کو۔ یہ حکومت کا ڈر ہے کیا ہے آمنہ کہ ایٹ لیسٹ بہنوں کی تو ملاقات ہو جانی چاہیے نا، بہنوں کی ملاقات کیوں نہیں ہو پا رہی اس وقت؟ نمرہ، مجھے بہت مزہ آ رہا تھا جب آپ اپنا انٹرو دے رہی تھیں، کیونکہ میں سوچ رہی تھی کہ نمرہ کو شاید کسی نے یا تو مس انفارم کر دیا ہے، یا پھر نمرہ کے دل میں ابھی بھی، کیونکہ نمرہ بہت ینگ ہے، تو شاید نمرہ کے دل میں وہ جو یوتھ کے دل میں ایک زمانے میں سنا تھا کہ محبت تھی عمران خان کے لیے، شاید نمرہ کے دل میں وہ کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ کیونکہ آپ کے سوال کا جواب میں دیتی جاؤں کہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں کا ایشو ہے وہ ایک بار دوبارہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ جا چکا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اصل بات یہ سمجھنی ضروری ہے کہ کیا یہ حکومت کا ایشو ہے یا یہ پی ٹی آئی کا اپنا ایشو ہے۔ پچھلے ہفتے اگر آپ کو یاد ہو، آپ نے اسی شو میں بیٹھ کے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کیونکہ انہوں نے لسٹ دینی ہے، حکومت ایک میکنزم پرووائڈ کر چکی ہے نہیں، جو وہ کہ تو ایک الگ ڈیبیٹ ہے نا، یہ حکومت کے فیصلوں کی میں بات کر رہی ہوں۔ آمنہ، جب اتنے اچھے انڈیکیٹر سامنے آ رہے ہیں، حکومت عوام کا اعتبار سیاسی طور پہ ون کرنے میں ناکام ہو رہی ہے، کیا یہ وجہ ہے کہ عمران خان کے خلاف یا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اس طرح کے اقدامات لیے جاتے ہیں؟ نمرہ، پہلی بات تو یہ، میں اس وقت آپ سے بات کر رہی تھی، پھر آئی تھنک کوئی ٹیکنیکل فالٹ آ گیا اور مجھے آپ کی آواز آنے بند ہو گئی۔ بات یہ ہے کہ پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے خود ایک فیصلہ کیا جو بڑا ہی کوئی حیرت انگیز قسم کا فیصلہ تھا کہ جی جو پی ٹی آئی کے لوگ کے پی کے سے درخواست دیں گے یا جن کا نام لسٹ میں ہوگا ان کا بغیر اسکروٹنی کے اپروو ہو جائے گا میٹنگ لسٹ کے لیے نام، اور جو باقی صوبوں کے لوگ ہیں ان کی اسکروٹنی بھی ہوگی اور وہ 3 رکنی کمیٹی جو ہے وہ اپروولز بھی دے گی، اور جس کا نام اپروو ہوگا صرف وہ مل پائے گا اور جو نہیں اپروو ہوگا وہ نہیں مل پائے گا۔ بات یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے جو ملاقاتوں کا سلسلہ ہے، اگر تو اس میں حکومت کا کوئی رول ہو یا ان کو حکومت نے روکا ہو تو حکومت سب کو روک دے۔ حکومت کے اینڈ پہ بڑی کلیئر انسٹرکشنز ہیں، ہائی کورٹ کے اینڈ پہ بھی بڑی کلیئر انسٹرکشنز ہیں۔ نمرہ، مجھے بات کرنے دیجیے گا پلیز۔ جی میں آپ کو صرف یہ بتا رہی ہوں کہ ہائی کورٹ نے بھی بڑی کلیئرٹی سے کہا کہ جی لسٹ پرووائڈ کر دی جائے، سلمان اکرم راجہ صاحب لسٹ، وہ جن کو لسٹ پرووائڈ کرنے کا کہا وہ خود ان کا نام لسٹ میں نہیں آ پا رہا۔ یہ پی ٹی آئی کا کانفلکٹ ہے۔ آپ پی ٹی آئی کو یہ عادت ہے ہمیشہ سے بات کا بتنگڑ بنانے کی، بات کو پھیلانے کی، سمیئر کیمپینز چلانے کی، اور اس سے بڑی میں آپ کو ایک اور وجہ بتا دوں، یہ اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ملاقاتیں نہیں ہونے دی جاتی تھیں، مریم نواز صاحبہ کے ساتھ بھی ملاقاتیں۔ اصل وجہ، روٹ کاز میں آپ کو یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ اس سارے مسئلے کی کیا ہے۔ اس سارے مسئلے کی روٹ کاز یہ ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں ہمارا جو ہے ریمیٹنسز وہ اس مہینے سب سے زیادہ آئیں، ہمارا سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ بوم کر رہا ہے، ہمارے پاس بجلی سستی ہو رہی ہے، تیل سستا ہو رہا ہے، ہمارے پاس تمام چیزیں اچھی، اور ان سب سے اور بڑی بات جو اوورسیز کنونشن کرایا گیا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کی یہ
جو ہے وہ ان کی پتہ نہیں میں ان کو کیا کہوں، ان کا یہ دعویٰ تھا جو کہ مجھے تو دعویٰ بھی نہیں لگتا، پتہ نہیں ان کی خام خیالی تھی، بہرحال ان کا دعویٰ یہ تھا کہ جی تمام اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. اوورسیز پاکستانی کنونشن ہوا پاکستان میں، اور انہوں نے اوورسیز پاکستانی سے جس طرح سے حکومت کے اوپر اپنے اعتماد کا اظہار کیا. جی آمنہ میرا یہی سوال تھا ایکچولی، میں پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں. ان ساری چیزوں سے نمرہ صرف ڈیویٹ کرنے کا ایک بڑا ہی چیپ ٹیکٹک ہے پی ٹی آئی کا، کیونکہ پی ٹی آئی سے کبھی بھی پاکستان کی ترقی برداشت نہیں ہوئی، پاکستان کی خوشحالی لیکن آمنہ سوال میرا یہ نہیں تھا، سوال پلیز میرا ایڈ کر لیں، مجھے تھوڑا کنفیوژن ہو رہا ہے. آپ کی جو بات ہے اسے میں یہ انڈرسٹینڈ کر پائی کہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے کانفلکٹس ہیں، کوئی شک نہیں ہے، ان کے اپنے جو پارٹی کے اندرونی اختلافات ہیں اس پہ ہم بار بار بات کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ سب ہیں. لیکن 8 اپریل اور 17 اپریل کو 2 مرتبہ عمران خان کی بہنوں کو حراست میں لیا گیا، ایک مرتبہ نیلا دلہا کے مقام پر، دوسری مرتبہ چکری کے مقام پر، اور دور جا کے کہیں چھوڑ دیا گیا. تو آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے خود ہی اپنی بہنوں کو گرفتار کروایا؟ مطلب یہ تو حکومت کر رہی ہے نا، یہ تو حکومتی اقدامات ہیں. میں بالکل یہ نہیں کہنا چاہ رہی، یہ میرا آرڈر نہیں ہے، یہ میری حکومت کا آرڈر نہیں ہے. تو پھر کون کر رہا ہے؟ عدالت کا آرڈر تھا کہ آپ نے وہاں پہ عمران خان کی بہنوں کو نہیں ملنے دینا، لیکن کچھ لوگوں کو ملنے دینا. نہیں ان کو کس لیے گرفتار کیا گیا میں بتاتی ہوں. یہ عدالت کا آرڈر تھا کہ آپ نے اڈیالہ جیل کے باہر سیاسی تقریریں نہیں کرنی، نعرے بازی نہیں کرنی، کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کرنی. اپنے بھائی سے مل تو سکتی ہے نا. اگر وہ ایسا تو ملے نا، ان کو ملنے سے کون روک رہا ہے؟ ایک پروسیجر ہے، آپ کا ان کا نام لسٹ میں ڈال کے دے دیں. یہ حراست میں لیا گیا، یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ حکومتی اقدامات کیوں ہو رہے ہیں. حراست میں اس لیے لیا گیا کہ وہ وہاں پہ اڈیالہ جیل کے باہر پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر رہی تھی، پولیٹیکل سٹیٹمنٹس دے رہی تھی، اور اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے، میرا آرڈر نہیں ہے. جو لوگ مل کے جاتے ہیں عمران خان سے، ابھی جو لوگ مل رہے ہیں وہ بھی باہر آ کے پولیٹیکل سٹیٹمنٹس دیتے ہیں، میڈیا ٹاک کرتے ہیں، پھر ان کو حراست میں کیوں نہیں لیا گیا؟ صاحب یہ سوال آپ سے بھی ہے. بڑا مشکل ان کو بھی نہیں دینے کی اجازت اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر دیا. اچھا آمنہ، آپ نے آمنہ نے ایک چیز کا ذکر کیا کہ جب نواز شریف حراست میں تھے تو ان سے بھی ملاقاتیں نہیں کی جاتی تھی، اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا کہ اگر ایسے تھا کہ نہیں ملنے دیا جا رہا تھا تو کتنی غلط بات ہے. تو پھر اچھا ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کہ اگر آج ان کو نہیں ملنے دیا جا رہا. مگر کیونکہ اس میں سچ جھوٹ سارا مکس ہو گیا نا کہ ہم تو ملنے دے رہے ہیں، حالانکہ اصل میں حکومت پنجاب ہے جو ملنے نہیں دے رہی، کیونکہ قانونی طور پہ اڈیالہ جیل کی ایڈمنسٹریشن حکومت پنجاب کے نیچے آتی ہے. عدالت کا فل بینچ کا آرڈر ہے، 3 ممبر بینچ کا آرڈر ہے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاس کیا، اس کو بار بار وائلیٹ حکومت پنجاب کر رہی ہے، کیونکہ اڈیالہ جیل کی ایڈمنسٹریشن حکومت پنجاب کے نیچے آتی ہے. پی ٹی آئی جو مرضی کہے کہ کرنل صاحب چلا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، جو لیگل ایڈمنسٹریشن رسپانسبلٹی ہے حکومت پنجاب کے اوپر آتی ہے، اور ڈائریکشن بھی حکومت پنجاب کو دی گئی. میڈم نے کہا کہ بڑی عجیب سا میڈم کا منطق تھا، مجھے صحیح طرح سمجھ نہیں آ سکی، ضرور ہماری اس پہ ناقص علمی ہوگی، میڈم اس میں تھوڑی وضاحت کریں گی تو پتہ چل جائے گا. میڈم نے کہا کہ علیمہ خان صاحبہ کو اس لیے نہیں ملنے دیا جا رہا کیونکہ عدالت کا حکم ہے کہ باہر پریس ٹاک نہیں ہوگی. اگر آپ اس حکم کو پورا پڑھ لیں، میں اس دن عدالت میں موجود تھا. میں نے یہ نہیں کہا ساتھ صاحب، میں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ پنجاب گورنمنٹ نے ان کو اریسٹ کیوں کیا، میں نے اس کی بات کی. اچھا، عدالت کا حکم، میں اس دن کیونکہ عدالت میں موجود تھا، تو عدالت کا بڑا واضح حکم تھا کہ ٹیوزڈیز اور تھرسڈیز کو اس طریقے سے عمران خان صاحب کو ملوایا جائے گا متعلقہ لوگوں سے، کبھی وکیلوں سے، کبھی پولیٹیکل لوگوں سے، کبھی فیملی سے. ٹیوزڈیز کو اور تھرسڈیز کے 2 دن تھے. حکومت کی طرف سے اٹارنی جنرل صاحب کے دفتر نے، جو آج کل کوئی بھی بات کرے تو جھوٹ کے سوا تقریباً نظر نہیں آتی، اٹارنی جنرل صاحب کا تو یہ وتیرہ بن گیا ہے، تو انہوں نے انڈرٹیکنگ دی عدالت کے اندر کہ ہاں ہم اس عدالت کے اس حکم کو تابع رہتے ہوئے یہ ملاقاتیں کروائیں گے، اور اس کے بعد سے اب اس حکم کو پاس کیے ہوئے جو اس حکومت کے مرضی کے بینچ کے سامنے سے، ایک ایسے چیف جسٹس کے سامنے سے جو بڑے فاضل جج ہیں لیکن حکومت کی مرضی سے لگے ہوئے ہیں، ان کے اپنی مرضی کے جج کے حکم کے باوجود حکومت اگر اس آرڈر کو امپلیمنٹ نہیں کرے گی تو تمام جوڈیشری کی توقیر خراب ہوگی نا. اس حکومت کا اس نشست سے
میرا تو کم از کم یہ کنسسٹنٹ ویو رہا ہے کہ اس حکومت نے خواہ 90 دن میں الیکشن کروانے والا عدالت کا حکم ہو وہ نہیں مانا، خواہ 12 جولائی کا عدالت کا سپریم کورٹ کا حکم ہو وہ نہیں مانا، خواہ عمران خان صاحب سے ملاقاتیں کروانے کا حکم ہو وہ نہیں مانا. اس حکومت کا وتیرہ بنتا چلا جا رہا ہے کہ عدالتیں کچھ نہیں ہوتی ہیں، عدالتی حکم شکم کچھ نہیں ہوتے، ہم عدالتوں کے حکم کو پامال کریں گے، اور عمران خان صاحب سے ملاقات نہ کروانا بھی اسی کی ایک کڑی ہے. میڈم نے اسی سچ جھوٹ کے ملاپ کے اندر کہا کہ نواز شریف صاحب سے بھی ملاقاتیں نہیں کروائی جاتی تھیں. میں میڈم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سے 6 ہفتے تھے جس 6 ہفتے میں نواز شریف صاحب سے کسی کی ملاقات نہیں کروائی گئی؟ میڈم مجھے بتا دیں، ہم سب کو بتا دیں، کیونکہ کسی اور کے ذہن میں کسی کی ملاقات تو عمران خان سے بھی کرائی گئی ہے. آپ نے بہت اچھا کون سے 6 ہفتے تھے جس پہ فیملی سے ملاقات نہیں کرائی گئی؟ کون سے 6 ہفتے تھے جس پہ فیملی سے ملاقات نہیں ان کی کرائی تو گئی؟ فیملی کو خود ساتھ جیل میں ڈالا ہوا تھا، ان کی فیملی کو خود ساتھ جیل میں ڈالا ہوا تھا. اہلیہ بیچاری ان کی بستر مرگ پر تھی، ان کا مذاق اڑا رہے تھے. جیل میں ہے اس وقت، ان کی بھی ملاقات نہیں ہو پا رہی ہے یا ہو پا رہی ہے، تو وہ مختلف قسم کے مسائل. مریم نواز صاحبہ کی اپنے والد سے ملاقات نہیں ہو بہت پا رہی غلط تھا، تھی. بہت غلط تھا اگر نہیں تھا. جب وہ لوگ ایز اے فیملی ایک کرب سے گزر رہے تھے، جب ان کی والدہ محترمہ جو ہیں وہ بستر مرگ پر تھیں، اس وقت بھی ملاقات نہیں کرائی جا رہی تھی. ابھی آپ کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے آمنہ کہ میں آپ کو پوری بات تو سن لیں، میں آپ کو وہی کہہ رہی ہوں، میرا یہ ویو نہیں ہے. میں آپ پوری بات سن لیں گی تو آپ کو میرا ویو پتہ چل جائے گا. میں یہی کہہ رہی ہوں کہ ہم لوگ وہ نہیں ہیں جو بدلہ لیں، ہم وہ نہیں ہیں جو سیاسی انتقام لیں، ہم وہ نہیں ہیں جو امریکہ میں جا کر شور مچائیں کہ میں پنکھے اتاروں گا، میں اے سی اتاروں گا، میں ان کو رلاؤں گا. ہم تو صرف جیل رولز کو فالو کر رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا مسئلہ نہ عمران خان ہے، نہ عمران خان ہے، نہ ان سے ملاقاتیں. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا مسئلہ گورنمنٹ کی پرفارمنس ہے. ابھی تو ویسے آمنہ جیل رولز کی بات کر رہی ہیں. آمنہ جیل رولز کے مطابق تو ہم یہی تو بات کر رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ان کی ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی ہے. جیل رولز کے مطابق اگر پہلے نواز شریف سے بھی نہیں ہو رہی تھی، اگر ان کو کسی بھی شخص کے اوپر اعتراض ہے یا ان کو کسی بھی شخص پہ لگتا ہے کہ کوئی سیکیورٹی کنسرنز ہیں، وہ سیکیورٹی کنسرنز ریز کر سکتے ہیں. وہ لسٹ میں سے کسی کا بھی نام ایڈ بھی کر سکتے ہیں، ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں. یہ اختیار ان کو قانون دے رہا ہے، میں تو نہیں دے رہی. اگر انہوں نے کہا کہ جی فلاں فلاں نہیں مل سکتا تو یہ تو قانون ان کو اختیار دے رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کی حکومت کا، آپ کا نہیں، میڈم تو بہت زبردست قانون دان ہیں. میں تو اکثر صرف سیکھتا ہوں میڈم کی باتیں سن کے کہ قانون کیسے اپلائی کرنا چاہیے. لیکن میڈم کی حکومت کا ایک بڑا ٹینوس سا ریلیشن شپ ہے لاء کے ساتھ. میڈم کیا جیل کے مینول کے اندر جس طرح آپ نے ابھی فرمایا کہ سپرنٹینڈنٹ کے پاس یہ اجازت ہے کہ بندے ایڈ سبٹریکٹ کر لے، کیا سپرنٹینڈنٹ کے پاس یہ بھی اجازت ہے کہ فل بینچ ہائی کورٹ کے میں نے یہ بھی کہا ہے؟ کیونکہ علیمہ خان صاحبہ سے تو بہت زیادہ سیکیورٹی کنسرنز ہیں نا، وہ تو آپ کو پتہ ہے دہشت گرد ہیں. تو کیا سپرنٹینڈنٹ میڈم سوری میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آپ سارے باتیں درست کر رہی ہیں، ویسے بھی پیکا کا وقت ہے، ہم آپ سے ڈس ایگری کہاں کر سکتے ہیں. سوال آپ سے صرف اتنا سا قانونی سوال ہے کہ کیا سپرنٹینڈنٹ جیل کے پاس قانون میں یہ اختیار بھی ہے کہ وہ فل بینچ ہائی کورٹ کا آرڈر نہ مانے اور کہے کہ مجھے پتا ہے کہ سیکیورٹی کنسرنز کیا ہیں؟ کیا یہ پاور بھی ہے اس کے پاس؟ آپ نے 30 سیکنڈز میں جواب دیجیے گا، مجھے بریک کی طرف کہا ہے کہ اس لسٹ کے اندر جو لسٹ دی جائے گی، میں سپرنٹینڈنٹ کے سارے اختیارات کو سلب کر رہا ہوں. کیا یہ بھی لکھا گیا آرڈر میں؟ سوری میڈم، وہ فل بینچ ہائی کورٹ ہے اور نیچے سپرنٹینڈنٹ ایک 17 گریڈ کا افسر ہے. خدا کا واسطہ ہے، یہ پاور تو نہیں دے سکتے 17 گریڈ کے افسر کو کہ وہ 3 ممبر بینچ ہائی کورٹ کو کہے کہ میں نہیں مانتا بات. او خدا میڈم، آپ وکیل بھی ہیں، آپ وکیل بھی ہیں، کل کو آپ کو وقت ایک جیسا نہیں رہتا، کل کو آپ بھی دوسری طرف کھڑی ہو سکتی ہیں. ایسی نظیریں نہ پیدا کریں، ایسی نظیر نہ پیدا کریں کہ 17 گریڈ کا ایک ایس ایچ او لیول کا بندہ فل بینچ کا آرڈر نہ مانے. ایسے نہ کریں، اتنا ظلم نہیں. ناظرین، ہماری گفتگو جاری رہتی ہے. بریک کے بعد میں آئیں گے تو ہم بات کریں گے موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے پاکستان بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے. ایسے میں این ڈی ایم اے کی جانب سے کیا کیا جا رہا ہے، حکومت کی جانب سے کیا کیا جا رہا ہے، اور ہم بطور عوام کیا کریں، اس پہ بات ہوتی ہے اس بریک کے بعد.
वेलकम बैक टू पब्लिक पल्स। नाज़रीन, बुध के रोज इस्लामाबाद में वफाकी दारुल हुकूमत में शदीद तूफान आया। ऑब्वियसली हम सबको पता है कि उसकी वजह से जो खास तौर पे इस्लामाबाद के लोग हैं उनका करोड़ों का नुकसान हुआ, लोगों का गाड़ियां मुकम्मल तौर पर तबाह हुई, सोलर पैनल्स को अगर देखा जाए उनका बहुत नुकसान हुआ। सो कहने को ये बहुत बड़ी कुदरती आफत थी, एक अल्लाह ताला बचाए इसे। लेकिन यहाँ पे सवाल ही पैदा होता है कि एक और अलर्ट भी जारी किया गया गालिबन कल के लिए भी और आज के लिए भी कि तेज हवाओं के साथ गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है एक बार फिर से, और इसी तरह का खुदा ना ख्वास्ता कोई नुकसान भी हो सकता है, इस तरह का कोई तूफान आ सकता है। लेकिन एनडीएमए की जानिब से पहले कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया था। आमना, आपकी तरफ आऊंगी, अलर्ट क्यों जारी नहीं किया गया था? हमारे यहाँ क्या हम इतना पीछे, एक तो क्लाइमेट चेंज फॉर मल्टीपल रीजंस हम इतनी बुरी तरह से उससे हिट हो रहे हैं, हम उन ममालिक में हमारा शुमार होता है जहां पे हम लोग सबसे ज्यादा सफर करें बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। उस सूरत में हमारा जो इदारा है जिसने एटलीस्ट अवाम को इतना काम करना है कि बताना है कि भाईजान ये होने जा रहा है, वो भी नहीं हो पाया। ऐसे क्यों हुआ? नम्रा, आपने अच्छी बात की और मैं खुश हूं कि आप क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करना चाह रही हैं, पर थोड़ा सा अफसोस इस बात का होता है कि हम सिर्फ हमेशा, वो मैंने साद साहब से भी एक दफा पूछा था सवाल कि साद साहब क्या आपको हमेशा पाकिस्तान में सिर्फ दुखी लोग मिलते हैं, कोई खुश इंसान आपको नहीं मिलता? तो वही सवाल मेरा इस वक्त पाकिस्तान के तमाम मीडिया से है कि क्या इनको सिर्फ बुरी खबरें मिलती हैं, कोई अच्छी खबर नहीं मिलती? जो चीज मेरा ख्याल है काबिल पिछले सेगमेंट में जो अच्छी खबरें थी उनको हाईलाइट किया मैंने। नम्रा, मैं इस सेगमेंट की भी अच्छी खबरें और सिर्फ आपकी बात नहीं करी, मैंने कहा पाकिस्तानी मीडिया, आपने तो अपने दिल पे ले लिया। अगर तो आप पाकिस्तानी मीडिया को पूरे के पूरे को खुद ही रिप्रेजेंट कर रही हैं, मैं तो पाकिस्तानी मीडिया की बात मीडिया पे भी नजर रखती हूँ। सब अगर अच्छी खबरें होती हैं तो शेयर करते हैं। को अप्रिशिएट करना चाहिए, इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार जैसा एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज एक्शन पाकिस्तान में के सूबे पंजाब में लिया जा रहा है, ऐसा पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। इस बात से मैं एग्री करती हूँ, इस बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, क्योंकि जो जंगलात थे उनको बिल्कुल मुकम्मल तौर पे सफाया कर दिया गया, हर तरफ सड़कें बनी। बिल्कुल आप ठीक बात करिए, पाकिस्तान की तारीख में ऐसे नहीं हुआ। मैं एग्री करती हूँ इस बात से। केपी के हालात भी आपको बताती हूँ, मैं केपी की तरफ भी आती हूँ जहाँ पे केपी की हुकूमत कहती थी, इमरान खान की हुकूमत कहती थी कि हम 10 बिलियन ट्रीज लगा रहे हैं, हमने 10 बिलियन का हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। वहां पे इस वक्त पूरी टिम्बर माफिया एक्टिव है, पूरे जंगलात वहां पे भी खाली कर दिए गए। सो बाकी आपकी बिल्कुल ठीक बात है कि इस वक्त जो है वहां पे भी नहीं, वहां पे ही ऐसा हुआ नहीं, विफाक में भी हुआ। मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ, मैं खुद देखती हूँ जहाँ पे रहती हूँ, मेरे घर के आसपास ग्रीनरी थी। मेरी बात शामिल कर लीजिएगा। पंजाब पूरे जंगलात इस वक्त उसमें एक दरख्त काटने की भी इजाजत नहीं है। और मैं खुद क्योंकि एक रिजॉर्ट ओनर रह चुकी हूं मरी के अंदर, मुझे ये पता है कि मेरे रिजॉर्ट में अगर पंजाब के अंदर मरी के अंदर एक दरख्त का एक टहना भी टूट के गिरा है तो उसके लिए भी हमारी इंक्वायरी हुई और हमें जवाबदेह होना पड़ा। तो प्लीज इस तरह से चीजों को ना बयान करें। मैं मीडिया से और आपसे भी और सारे मीडिया से ये गुजारिश करती हूँ, पंजाब के अंदर पहली दफा क्लाइमेट एक्शन फोर्स बनाई गई, परसों चीफ मिनिस्टर साहिबा ने उसका इफ्तिताह किया है। उन बच्चों से, उन यंगस्टर्स से जाके मुलाकात की है, उनको बताया है कि हम पंजाब की तमाम यूथ को इकट्ठा करना चाहते हैं। जी मैंने सुना नहीं, किससे मुलाकात हुई? पंजाब क्लाइमेट एक्शन फोर्स बनाई गई है पंजाब के अंदर, पाकिस्तान की तारीख में क्लाइमेट के लिए इतना काम नहीं हुआ किया गया है जो अभी हो रहा है। उसको जो है मीडिया क्या करे भाई, हम यूथ को मीडिया का क्या कसूर है? एक अलर्ट जारी नहीं हो सका एनडीएमए से। साथ साहब, आप मुत्तफिक हैं इस बात से जो हम अभी कर रहे हैं, या कल के लिए खुदा ना ख्वास्ता अगर कोई ऐसी सूरत हाल फिर से होती है, क्या उसके लिए हम प्रिपेयर्ड हैं? आप इकदाम जो लिए गए हुकूमत की तरफ से या हुकूमती इदारों के लिए जो मख्तस हैं सिर्फ इसी काम के लिए, उनके इकदाम से मुत्तफिक हैं, मुतमईन है? देखिए, मैंने जिस तरह कहा कि मुतमईन हो या ना हो ये तो तकरीबन इर्रेलेवेंट है। आवाम इस वक्त क्या सोच रही है ये तो इर्रेलेवेंट है ना हुकूमत के लिए। पीका का वक्त है तो कहना लाजिम है कि हम मुतमईन हैं, हाँ हैं या नहीं, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैडम से मैं गुजारिश, मैडम आप शायद हम इसमें सारे गलत सोच रहे हों, यकीनन हम सारे गलत सोच रहे हैं और मैडम इसमें दुरुस्त सोच रही हैं अपनी लीडरशिप के साथ मिलके। तो मैडम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या इस बात का, जैसे अभी आपने मिसामना अभी आपने जैसे कहा कि पाकिस्तान का सारा मीडिया सिर्फ नेगेटिव खबरें देता है और पाकिस्तान के मीडिया का ये मसला है, मेरा आपसे सवाल यह है कि क्या इसमें ये पॉसिबिलिटी भी है कि अगर सारा मीडिया ये कर रहा है तो शायद वो सच हो कि नेगेटिविटी ज्यादा हो, या
सारे लोग मिलके सुनने का या हौसला नहीं सारे होता। मैं लोग आपको मिलके चार चीजें बता आपके देती खिलाफ हूँ। एक कंस्पिरेसी हैच कर रहे हैं पंजाब सिर्फ में नेगेटिव खबरें देके। पहली दफा अगर सब कह रहे हैं तो मान जाएं। सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं पंजाब के अंदर, अब आपसे अच्छा तो ताकि काम ही धुआं कोई देने नहीं कर वाली रहा। गाड़ियों को बंद किया जा सके। आपको ये आपसे पता है अच्छा कि तो मैडम कोई काम नहीं पंजाब कर के रहा। पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में दुनिया की pollution तारीख के में अंदर कभी एक नहीं सबसे हुआ। बड़ा हिस्सा जो बिल्कुल, है बिल्कुल। वो जो धुआं देने वाली गाड़ियां होती हैं उनका होता है। मैंने मैडम, आपको आपने बताया बिल्कुल क्लाइमेट दुरुस्त कहा, एक्शन फोर्स दुनिया बनाई की गई। तारीख अच्छा, में चलिए आमना बाकी छोड़ते हैं। रेन वो- के थ्रू हमने स्मॉग को हमने फाइट देखिए ये किया। सियासत से बड़ा बालातर मैडम, टॉपिक है। आपने सियासत मसला ये है कि आपको मैडम, sorry, परफॉर्मेंस वाली बात अच्छी नहीं लगती ना। मैडम, आपको नहीं, परफॉर्मेंस वाली बात मैडम, अच्छी नहीं sorry, लगती। मैडम, आपको आपसे ओए गुजारिश जला है। दूंगा, गिरा दूंगा, घसीटूंगा, वही अच्छा लगता है। क्या करें? मैडम, आपसे गुजारिश है, बहुत ही बसद एहतराम, कोई घसीटने गिराने की बात नहीं कर रहा। घसीटने से ख्याल आया, वो तो घसीटना तो आपने था जरदारी साहब को वो लाहौर के चौक में और पत्नी पेट फाड़ के पैसे निकालने थे। हम घसीटने घसूटने की बात नहीं कर रहे, आपसे बड़ा सिंपल सा सवाल कर रहे हैं। ये बात तो अब कानूनन तस्लीम शुदा है कि दुनिया की तारीख में कभी कोई इतनी अच्छी हुकूमत नहीं आई जितनी मरियम नवाज साहिबा की। एक वो मतलब एरिस्टोटल ने जो ख्वाब देखा था एक फिलोसोफर किंग का, वो कभी पूरा नहीं हो सका। बस ये पिछले साल में लाहौर में मरियम नवाज साहिबा ने किया। हम इस बात से तो डिसएग्री कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर करेंगे तो कानून के अंदर हमारे ऊपर 2 साल की सजा हो सकती है, तो डिसएग्री तो हम कर ही नहीं सकते। लेकिन सिर्फ मैडम से मैडम सॉरी मैडम, बात पूरी तो सुन लें कि हाँ जी बहुत अच्छा बात हो तो रहा है, पूरी सुन लें। स्मॉग को अच्छे तरीके से बात तो केटर पूरी किया। सुन चलो लें। जी, आप पंजाब हुकूमत से तो वैसे ही आपकी जाती दुश्मनी है। आप फेडरल में ये बात कर देते कि जी स्टॉक मैडम, एक्सचेंज हम में तो कह रहे तरक्की हैं कि आ रही है आपसे और अच्छी चीजें हुकूमत कोई बेहतर हो नहीं रही है। हैं। आपसे अच्छी आप कौन हो सकती मसला है ये हुकूमत? है आप बात कि तो सुन आप लें। अगर सिर्फ नेगेटिविटी एक बात तो सुन देखेंगे लें। और नेगेटिविटी दिखाएंगे। अच्छा, तो आपने मुझे इसकी इसमें से सदैव पॉजिटिविटी मैडम, बता दें। मुझे अच्छा, इसमें sorry, पॉजिटिविटी एक साथ साथ सेकंड, पॉजिटिविटी भी एक पूछ सेकंड, लेते मैं हैं। मैडम मुझे से पूछने जी दीजिएगा। जी मैं मैडम से हमने इसमें पॉजिटिव क्या है कि इतना बड़ा डिजास्टर हो रहा है, उसके लिए हमारे इदारे की तरफ से एक अलर्ट जारी नहीं हुआ। मुझे बताएं इसमें से नेगेटिविटी हमने निकाली, पॉजिटिविटी क्या है वो बता दें। नम्रा, पहली बात आपने अभी बताया कि इदारे ने ही आपको बताया ना कि दोबारा 18 या 19 तारीख को पहले क्यों नहीं expected बताया? है, लोगों का आपको कहीं करोड़ों का और से नुकसान पता हुआ। चला है। या साथ साहब ने व्हाट्सएप किया। नम्रा, देर आर लिमिटेशंस। आपको ये पता है, साथ अंग्रेजी साहब या में। वकील बैठे हैं, मैं आपके सामने इनसे There are एक सेकंड limitations. साथ साहब मेरी बात सुन। आपको ये पता है कि जिस वक्त हम एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो उसके अंदर दुनिया के, मेरे या साद साहब के या पीएमएलएन के या पीटीआई के नहीं, दुनिया के हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक फोर्स मेजोर का क्लॉज होता है। और उसका यही मतलब है कि कोई ऐसी आफत, वो भले मौसमी हो या कोई ऐसी आफत जो मैडम, आपके आई हुई बस है से ना, बाहर है, अगर दुनिया इतनी आगे चली गई, मैडम, पिछले अगर फरवरी से दुनिया आई हुई है इतनी ना, आगे ये तो चली बड़ी गई कि आपका फोर्स ये मेजोर ख्याल सारे है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट्स पे अगले लगना 100 चाहिए। साल को प्रिडिक्ट कर देना चाहिए, तो पूरी दुनिया में वुकला फोर्स मेजोर का क्लॉज 100 साल को तो मत करें, अगले दिन को तो कर देना। अच्छा, हम अच्छा। डाल रहे थे, हम गलत थे। अच्छा, अमेरिका मैडम, वाले भी लिख रहे मैडम, हैं, इतना गुस्सा इंग्लैंड ना वाले करें। भी लिख रहे हैं, ओहो, इतना यूरोप गुस्सा वाले ना भी करें। लिख रहे हैं। प्लीज सियासत मैडम, ना करें, इतना उन चीजों गुस्सा- पे सियासत यही- ना यही तो करें। कह रहे हैं, अगर हमें कि आपकी सियासत गाड़ी नहीं को करनी नुकसान चाहिए। पहुंचाए, अगर पीटीआई वाले की गाड़ी को नुकसान पहुंचाए, तो पीएमएलएन वाले की गाड़ी को भी उतना ही नुकसान पहुंचाए। अच्छा, मेरी मैडम, बजाते हम आपसे एमपीए agree की गाड़ी करते को हैं। उतना ही आप रुक नुकसान जाएं। पहुंचाए। मैडम, रुक इसको जाएं। सियासी ना बनाए। अच्छा, हर मैडम, रुक जाएं। चीज के ऊपर सियासत करते हैं, मैडम- डेड बॉडीज पे सियासत करते हैं, बिजली के बिल के अच्छा, ऊपर मैडम, सियासत बात करते हैं। सुन लें। सियासत ऐवानों तक रहने दे। ऐवानों में आप लोग जूता लेके आ जाते हैं, हुकूमत ऐवानों में के आप अच्छा, कॉलम लेके मैडम, आ जाते हैं, बात जहाँ पे अगर सुन सियासत, लेंगी जो ना- सियासत करने की जगह है। अच्छा चले, जहाँ पे ठीक है, हमने आपका अवाम पॉइंट आ की गया। बेहतरी साथ की साथ बात कर रहे हैं, पाकिस्तान आपकी की बेहतरी की इजाजत बात। से। साथ आपकी मेरा इजाजत। सवाल ऐड कर लें प्लीज कि केपी गवर्नमेंट ने क्या, केपी गवर्नमेंट क्या कर रही है? वहां पे पूरे केपी पूरे गवर्नमेंट तो जंगलात बड़ी बिल्कुल फजूल है। मुकम्मल तौर पे खत्म कर दिए केपी गए। गवर्नमेंट का- इस्लामाबाद की तरफ मुड़ो तो इस्लामाबाद के जंगलात मुकम्मल मैं तौर पे तो- तबाह कर दिए गए। एक ब्रेक शामिल करते साथ मैं साथ एक उसके सेकंड बाद। आपकी इजाजत अच्छा चले, से एक सेकंड अगर मिल सकता है जी, प्लीज। कि फोर्स मेजोर की मैडम ने बात की कि अगर कोई नागहानी आफत आ जाए, कोई ऐसी आफत आ जाए किसी मुल्क में कि कोई चीज भी पूरी ना हो सके, ये फोर्स मेजोर का क्लॉज तो पिछले 8 फरवरी से चल रहा है पाकिस्तान में। एक ऐसी नागहानी आफत आई हुई है जिसकी वजह से कुछ भी नहीं चल रहा। मैडम, आपसे सवाल सिर्फ इतना सा है, सिर्फ मैडम से एक सवाल गुजारिश करते ब्रेक में जाते हैं। छोड़ जाते हैं। जी जी, कि मैडम अगर सारा पाकिस्तान आपको नेगेटिव खबरें बता रहा है और आप कह रही हैं सारा मीडिया, जिसमें आपकी मर्जी के भी आजकल तो आपकी मर्जी के ज्यादा लोग हैं, वो भी शामिल हैं, तो आप इस बात के लिए का मार्जिन क्यों नहीं क्रिएट करती कि आपके खिलाफ कोई कंस्पिरेसी नहीं हो रही? सब ने मिली भगत के साथ ये नहीं किया, वाकई हालात खराब हैं,
اس وجہ سے میڈیا یہ بات کر رہا ہے. کیا یہ پاسبلٹی نہیں ہے؟ کیا یہ صرف کنسپریسی ہو رہی ہے آپ کے چلیں خلاف؟ اس کا جواب آمنہ سے لیتے ہیں. ناظرین ایک بریک کے بعد، بریک شامل ہیں، آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے. ویلکم بیک ٹو پبلک پلس. ناظرین، وزیر خارجہ اسحاق ڈار رواں ہفتے افغانستان کا ایک روزہ دورہ کریں گے. یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ ان کا پہلا دورہ ہے. اب اس دورے میں کیا بات چیت ہونے جا رہی ہے، کیا کیا ملاقاتیں ہیں، وہ آمنہ سے پوچھتے ہیں. آمنہ، یہ جو ملاقات ہونے جا رہی ہے، جو دورہ ہے، اس سے متعلق آپ کے پاس جو انفارمیشن ہے پلیز وہ شیئر کیجیے گا، پھر اس کے بعد دیگر پہلو پر بات چیت کرتے ہیں ہم. نمرہ، پہلے بھی میں نے یہ بات کی تھی تو اس وقت سعد صاحب کو اور آپ لوگوں کو بہت فنی لگی تھی بات، اور آپ نے اس کا بڑا طنز کیا اس کے اوپر اور سارا کچھ، کہ جب میں نے کہا تھا کہ جی جو ہمارا ایمبیسیز ہیں انہوں نے اور فورن آفس نے اس کا آفیشلی نوٹس بھی لے لیا ہے اور ہم اس کے اوپر بات چیت سے مسائل کو حل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ اسی چیزوں کی ایک آگے سمجھیں کہ کڑی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ڈار صاحب وہاں پہ جا رہے ہیں، ان کا پورا وفد جا رہا ہے، وہاں پہ ملاقاتیں ہوں گی، ہیڈ آف دا اسٹیٹ سے بھی ہوں گی، فورن منسٹری سے بھی ہوں گی، باقی تمام لوگوں سے بھی ملاقاتیں ہوں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ جتنی کشیدگی ہے ہم اس کو دور کر کے، اور میں سمجھتی ہوں دین اگین وہی بات کہ یہ بڑی خوشائند بات ہے، اس کو ہمیں خوشی خوشی ویلکم کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مذاکرات وہ چیز ہیں، یہ وزٹ وہ ہے جس کے اوپر تمام پاکستان کی نظریں بڑے عرصے سے تھیں کہ یہ کب ہوگا اور یہ کب جائیں گے اور کب بات کر کے مسائل کو حل کریں گے. کیونکہ دیکھیں، میں ہمیشہ سے اس چیز کی بڑی اسٹرانگ بلیور ہوں کہ مسائل حل بات چیت سے ہی ہوتے ہیں. ہم دھرنا کر سکتے ہیں، ہم جلسہ کر سکتے ہیں، ہم خون ریزی کر سکتے ہیں، ہم وردیاں جلا سکتے ہیں، لیکن مسائل کا حل صرف بات چیت میں ہے. یہ ہم آخری سٹیپ پہ پہلے چلے جاتے ہیں یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہاں سے ہمیں کچھ نہیں ملنا اور ہمیں واپس بات چیت اور مذاکرات کے اوپر آنا ہے. جی کچھ مجھے ایجنڈا نام تو نہیں پتا، لیکن شامل کچھ ایجنڈا وغیرہ ہے کہ کس طرح سے بات کرنی ہے، مذاکرات ہوں گے، ہم منصب سے ملاقات ہوگی، وزیر خارجہ کی، نائب وزیر اعظم سے ایشو کیا جائے گا، فورن آفس کی طرف سے وفد کے نام کی ڈیٹیلز اور ایجنڈا دونوں چیزیں ایشو کر دی جائیں گی. ٹھیک ہے. سعد صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وزیر خارجہ جا رہے ہیں، کیا سگنیفیکنس ہونے جا رہی ہے اس دورے کی، کس طرح سے اس کو ڈیل کرنا چاہیے، پاکستان کی کیا پوزیشن ہونی چاہیے؟ اور ڈیپٹی پرائم منسٹر دونوں پوزیشن. جی ڈیپٹی پرائم منسٹر، جی بالکل وزیر خارجہ اور ڈیپٹی پرائم منسٹر، نائب وزیر اعظم. تو یہ جا رہے ہیں، کیا ایجنڈا ہونا چاہیے، کس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے افغانستان کے ساتھ؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میڈم نے ان کی اصل پوزیشن نہیں بتائی. یہ وزیر خارجہ اور ڈپٹی پرائم منسٹر تو چھوٹی موٹی پوزیشنز ہیں، سمدھی ان کی اصل پوزیشن ہے جس وجہ سے وہ وزیر خارجہ اور ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں. تو جو اصل وجہ شہرت ہے وہ پتہ ہونی چاہیے. دیکھیے، پاکستان کے اندر میں تو پہلے بھی میرا ہمیشہ سے خیال رہا ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہماری اگر میڈم آئی ہیو نو ڈیزائر ٹو ڈو کم بیکس، آئی ایم merely trying to answer the question. میرا استاد، میرا لیگل آئیڈیل، جس کو دیکھ دیکھ کے میں روز آرگیومنٹ سیکھتی ہوں، اسمبلی میں جا کے وہی باتیں کرتی ہوں جو سعد رسول سے سیکھی ہوتی ہیں. اب وہ اگر یہ بات کرنے لگ جائے تو تھوڑا سا میں نے جو بات کی نا، یہ بات یہ پاکستان کا ہر شخص جو بھی یہ ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہوگا نا، اس کو اس بات کا پتا ہے کہ آج تو میرے پہ ویسے ہی مٹھائی واجب ہو گئی ہے. فوراً صاحب آج میرے پہ مٹھائی ویسے ہی واجب ہو گئی ہے. نمرہ نے کہا ہے میں آمنہ کی سائیڈ پہ ہوں، آج میرے پہ مٹھائی واجب ہوگی ہے. میں پورے پنجاب میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں، میں ہمیشہ سچ کے ساتھ ہوتی ہوں. اگر وہ ایکسپٹ ہو جاتے ہیں تو چلیں ٹھیک ہے، نہیں ہوتا تو وہ کڑوا لگتا ہے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے، ہمیں دو باتیں تسلیم کرنی چاہیے. ایک یہ کہ اسحاق ڈار صاحب کا فورن ریلیشنز میں کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. جتنی دیر وہ نون لیگ کے اندر بھی ڈسپائٹ بینگ اکنامک ہٹ مین، جو ان کو امریکن سی آئی اے کی کتاب کے اندر مینشن کیا گیا ہے، باب وڈورڈ کی کتاب کے اندر بھی یہ بات لکھی گئی ہے میرا خیال ہے. ڈسپائٹ ہیونگ نو ایکسپیرینس ان فورن پالیسی، کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے فورن پالیسی کا، کبھی اس طرح کا پورٹ فولیو ہولڈ نہیں کیا، کوئی اس کی پریسیڈنٹ نہیں ہے. بڑی اچھی بات ہے کہ ان کو فورن منسٹر بنایا گیا. تو کسی فورن پالیسی ڈاکٹرن کی وجہ سے تو نہیں بنایا گیا. کوئی جے شنکر تو نہیں ہے کہ ساری زندگی فورن پالیسی، فورن سیکرٹری رہے، یہ رہے وہ رہے، فورن پالیسی کو سمجھتے ہیں. بھائی کس وجہ سے بنایا گیا ہے ڈپٹی پرائم منسٹر اور فورن منسٹر؟ کس وجہ سے بنائے، کیا کوالیفیکیشن ہے؟ وہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایکسپرٹ ہیں. کس کو ہونا چاہیے صاحب؟ میڈم، پاکستان میں بہت سارے لوگ ہیں.
آپ کس کو کہیں گے پاکستان کہ میں یار بہت اس کے سارے لوگ ہیں نون لیگ کے پاس اس سے بہتر لوگ ہیں. طارق فاطمی جیسے لوگ موجود ہیں جو یہ فورن نمرہ میں پالیسی سننا کو چاہتی جو فورن پالیسی طارق کو فاطمی. سمجھتے ہیں, جو فورن پالیسی آپ ان سے اچھا بلاول ایگری بھٹو کریں. زرداری صاحب یہ کوشچن تھوڑا ٹاپک دیکھیے، سے الگ ہو گیا. بلاول بھٹو زرداری صاحب کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے سوری میں میرا بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بارے میں بھی یہی خیال ہے. آپ بہت سارے پورٹ فولیوز کو تعلقات کی بیسس کے اوپر دے سکتے ہیں, ہر حکومت دیتی ہے. کبھی ایلائز کو دینے پڑتے ہیں ان کو الائنس کے اندر رکھنے کے لیے کہ جی آپ نے ایم کیو ایم کو 2 منسٹریز دے دیں, کبھی آپ کو اپنے جو لوگ آپ کے ساتھ بہت عرصے سے چل رہے ہوں آپ کو ان کو کوئی نہ کوئی, خواجہ آصف الیکشن بھی ہار گئے پھر بھی آپ کو ایک منسٹری دینی تھی, آپ نے دے دی ڈیفنس منسٹری کیونکہ اس کے اندر کوئی کام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, سمجھ آتی ہے بات. لیکن 4-5 ایسی منسٹریز ہوتی ہیں گورنمنٹ کے اندر جو آپ تعلقات پہ نہیں صرف میرٹ پہ دے سکتے ہیں. ایک فائنانس کی, آپ ایگری کریں ڈس ایگری کریں, اورنگزیب صاحب ایک فائنانس جاننے والے شخص ہیں, بینکر رہے ہیں, آپ ان کی پالیسی سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں, یہ نہیں کہہ سکتے کہ اورنگزیب صاحب کو فائنانس نہیں آتا. پاکستان کی معیشت کو ایک اچھی ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں, اگر نہ بھی لے کے جا رہے ہوں, جی لیکن ایک ایکسپرٹ ہے جو اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے. ٹرو اس آپ کو پاور سیکٹر پاکستان کے اندر, پاور اینڈ انرجی سیکٹر, فائنانس, لا, انٹیریئر جو کہ پاکستان کے انٹرنل پولیٹیکل سیکیورٹی حالات کو دیکھ سکتا ہو, اور فورن منسٹری, یہ وہ چند کی ایشوز ہیں جس پہ کوئی سیاست نہیں. جب آپ فورن منسٹر بھیجیں گے تو وہ وان لی کے ساتھ کھڑا ہوگا. وان لی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پرائم منسٹر کا سمدھی ہے یا نہیں ہے, یا اس کا ہے یا اس کا ہے, وہ فورن پالیسی پہ بات ہوگی. آپ فشریز جس مرضی کو دے دیں نا, آپ دے دیں پورٹ قاسم والی, آپ بہت ساری منسٹریز دے سکتے ہیں لوگوں کو جن کو آپ تعلقات کے اندر, فارسٹ کی منسٹری دے دیں, آپ نے شاہزین بگٹی کو آپ نے منسٹری دی ہوئی یا کوئی کوالیفیکیشن ضرور دیں, لیکن آپ اس طرح کے لوگوں کو فورن منسٹر نہیں لگا سکتے, آپ انٹیریئر منسٹر نہیں لگا سکتے, فائنانس منسٹر نہیں لگا سکتے, لا منسٹر نہیں لگا سکتے, کیونکہ یہ وہ کچھ منسٹریز ہیں جن کا ریئل امپیکٹ ہے پاکستان کی آؤٹ لک کے اوپر, انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل. میں دعا گو ہوں کہ ہماری فورن منسٹری نے, فورن سیکرٹری اور جو منسٹری ہے جن کا پروفیشنل کام یہ ہے کہ فورن پالیسی کو چلائیں, کہ وہ اسحاق ڈار صاحب کو بریفنگ دے کے کوئی مثبت کام کریں گے, افغانستان کے اندر کوئی بہتری آئے گی. لیکن اسحاق ڈار صاحب کیا مثبت شخص ہیں بطور فورن منسٹر؟ تو آپ نے ان کا وہ سیکرمنٹ کے ساتھ ہارٹ ٹاک والا انٹرویو تو دیکھ لیا. بس کسی بھی جگہ کے اوپر اگر ان سے 2 سیریس سوال انگریزی کے اندر ہو جائیں تو اسی طرح کے جواب دیں گے. چلے ٹھیک ہے. آمنہ بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے, ساتھ صاحب آپ کا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. ناظرین گفتگو آپ نے آج کے پروگرام سے اتنا, انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.